بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ جمعے میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح ہمارا اسلامی کیلنڈر مرتب ہوا، اس کی اصل اساس اور بنیاد کیا رہی، اور کیوں اس کو ہجرت کے ساتھ جوڑا گیا کہ قیامت تک اپنے سال کے آغاز و انجام پر مسلمان نظر کرتے رہیں گے تو انہیں اسلام میں کامیابیوں کے راز ملتے رہیں گے۔ کامیابی کیسے ملتی ہے، کوئی بھی شخص اپنے مقاصد کو کیسے حاصل کرتا ہے، کوئی بھی دعوت، تحریک اور دین کیسے سربلند ہوتی ہے، اور کس طرح لوگوں کے قلوب پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اسلام کی تاریخ ان حقائق کو ہمارے سامنے کھولتی ہے اور ہر آئندہ آنے والے زمانے کے لوگوں کو یاد دہانی کراتی ہے کہ کیا وجوہات ہیں، اسباب ہیں، صفات ہیں جن کی بنیاد پر آدمی ناکام ہوتا ہے، اور کیا صفات ہیں جو آدمی کی سربلندی اور کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ پوری تاریخ اسلام اسی سے جڑی ہوئی ہے، پورا قرآن کریم بھی اسی سے جڑا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا حصہ ماضی کی تاریخ سے متعلق رکھا ہے، اس میں گزشتہ نبیوں اور ان کی قوموں کے تذکرے کیے ہیں۔ اسی وجہ سے کیے ہیں کہ اس کو سامنے رکھنے سے آنے والے زمانے کے لوگوں کا دین پر جمنا، ثابت قدم رہنا اور گمراہیوں سے بچنا آسان ہوتا ہے۔ ہمارا یہ جو اسلامی سالوں کا نظام ہے، اسلامی مہینوں کا آغاز و اختتام ہے، تو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اس کا آغاز محرم سے ہے اور اختتام ذی الحج پر ہے۔ یہی ترتیب اور یہی اسماء مہینوں کے جاہلیت میں بھی تھے، حضرت علیہ السلام سے بہت پہلے سے چلی آ رہی تھی۔ 200 سال سے، آپ کے آنے سے 200 سال پہلے سے بھی محرم، صفر، ربیع الاول یہی ناموں کے ساتھ ایک سال بنتا تھا۔ الگ الگ قبائل کے ہاں الگ الگ جنتریاں تھیں، لیکن مہینے یہ تھے سب کے پاس۔ اسی طریقے سے نظام چلتا تھا، اور 12 مہینوں کا ہونا وہ یوم خلق السماوات والارض سے ہے۔ جب سے اللہ نے ارض و سما کی تخلیق فرمائی، تب سے 12 مہینوں میں سال کو بانٹا گیا، اور ان 12 مہینوں کے مطابق مدت گزرتی ہے تو اس کو ایک سال کہا جاتا ہے۔ یہ مدت کی تعیین ہے جو اللہ رب العزت نے فرمائی۔ وقت کو بانٹا اور تقسیم کیا تاکہ حساب کتاب رہ سکے
اور ہر بات آسانی سے آدمی کو سمجھ میں آ سکے۔ تاریخ بھی اسی سے محفوظ رہتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو ہم تاریخ کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ تو جو ہمارا نظام ہے اس کی بنیاد ہجرت پر ہے۔ اس کو التقویم الہجری کہا جاتا ہے۔ یہ ہجرت کی بنیاد پر بنایا گیا کیلنڈر ہے۔ ہجرت والے سال کو بیس بنا کر اس سے ہم آگے چلے اور ہر سال کی تاریخ کو محفوظ کرتے چلے گئے۔ تو اب جا کر کے 1444 سال ہمارے نبی کی ہجرت کو ہو گئے اور ان کے وصال کو 1434 سال ہو گئے، کیونکہ آپ کی زندگی میں سے 10 برس لے کر شروع کیا گیا اس کو۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مہینوں کے بارے میں کچھ فضیلتیں بھی بیان فرمائیں۔ اسلامی نقطۂ نظر سے، مسلمانوں کے عقیدے کے اعتبار سے اوقات منحوس اور برے تو کوئی نہیں ہوتے، لیکن اچھے ہوتے ہیں اور اچھے سے اچھے ہو سکتے ہیں، بہتر سے بہتر، سب بہتر ہے۔ پورے 12 مہینے بہتر ہے، ہر مہینے کا ہر دن رات بہتر ہے، ہر دن رات کیا ہر گھنٹہ بہتر ہے، ہر لمحہ بہتر ہے، بدتر کوئی نہیں ہے، سب بہتر ہے۔ اور اس بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے، جیسے پورے ہفتے میں جمعہ کا دن اور دنوں سے بہتر ہے، باقی دن بھی بہتر ہے لیکن جمعہ اور زیادہ بہتر ہے، ہر رات بہتر ہے لیکن شب قدر سب سے بہتر ہے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ لیکن آپ کو کہیں کتاب و سنت میں یہ نہیں ملے گا کہ کوئی دن، کوئی سال، کوئی مہینہ، کوئی گھڑی بدتر ہے، ایسا نہیں ملے گا، کیونکہ اسلام بدشگونی کو شرک کے خانے میں ڈال دیا ہے اور نیک شگون کو توحید و ایمان سے قریب بتایا ہے۔ اس لیے کسی بات کے سلسلے میں اچھا گمان کرنا، اچھا شگون لینا، یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے، اسلام اس کی ہمت افزائی کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک لشکر تیار ہو رہا تھا اور اس لشکر کو یا مہم کو کسی کام پر آپ روانہ کر رہے تھے، وہ بالکل تیار تھے جانے کے لیے۔ اتنے میں ایک قافلہ آیا، اس کے امیر سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ تو انہوں نے اپنا نام سہیل بتایا۔ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ تو وہ قبیلے کا نام بھی سہل یا بنو سہیل یا بنو سہل تھا۔ تو حضرت علیہ السلام نے جانے والوں سے فرمایا کہ جاؤ، تمہارا کام سہل ہو گیا۔ اس کو فعل نیک کہتے ہیں۔ سہولت کے الفاظ سامنے آئے، عین وقت میں جب نکل رہے تھے تو اس سے نیک فعلی لے کر ان لوگوں کو خوشخبری سنائی، جاؤ تمہارا کام آسان ہو گیا۔ تو نیک فعلی، نیک گمانی تو اسلام میں درست ہے، لیکن اس کے برخلاف جاہلیت میں ایسا تھا کہ آدمی کہیں سفر پہ جا رہا ہوتا اور اس کے سامنے سے کوئی جانور گزر جاتا تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ اب میرا سفر کٹ گیا، یعنی خراب ہو گیا، منقطع ہو گیا۔ اس کو بدشگونی کہتے ہیں۔ تو اسلام بدشگونی کی اجازت نہیں لیتا، نیک شگون کی اجازت لیتا۔ آپ نیک شگون کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں اور ان میں سب سے قیمتی نعمت وقت کی ہے کہ وقت ہے تو سب کچھ ہے، وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وقت میں
آپ نماز پڑھتے ہیں، وقت میں آپ تہجد پڑھتے ہیں، وقت میں آپ نوافل پڑھتے ہیں، وقت میں آپ روزہ رکھتے ہیں، وقت ہے تو حج کر سکتے ہیں، وقت ہے تو تلاوت کر سکتے ہیں، وقت ہے تو خیر خیرات کر سکتے ہیں، وقت ہے تو کما سکتے ہیں، وقت ہے تو بیمار کی عیادت کر سکتے ہیں، وقت ہے تو مصیبت زدہ کی مزاج پرسی کر سکتے ہیں، اس کو تعزیت کر سکتے ہیں، وقت ہے تو اندھے کو رستہ دکھا سکتے ہیں، وقت ہے تو یتیم کی پرورش کر سکتے ہیں۔ بھائی سب کام تو وقت میں ہی ہوتے ہیں، وقت ہے تو سب کچھ ہے، وقت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ جس کا وقت ختم ہو گیا یعنی زندگی کا وقت ختم ہو گیا، اس کی آخری سانس اس نے لے لی تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ ایک دفعہ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے کر سکتا تھا جب وقت تھا اس کے پاس۔ اس لیے اس کائنات کی ہر نعمت کی جڑ، اصل، بنیاد ٹائم ہے، ٹائم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے اس کو سب سے قیمتی سرمایہ قرار دیا گیا، اور دنیا کے ہر عقل مند کے نزدیک، صرف اسلام میں نہیں، دنیا کے ہر عقل مند کے نزدیک، کسی مذہب، دین، دھرم، قبیلے، خاندان، ملک سے تعلق رکھتا ہو، اگر اللہ نے سمجھ دی ہے تو وہ کہے گا اس دنیا کی دولتوں میں ٹائم سے قیمتی کوئی دولت نہیں۔ سب سے قیمتی دولت، سب سے قیمتی چیز وقت ہے، اور یہ وقت کا ضیاع اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند ہے۔ اور وقت کے بعد اس دنیا میں انسان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ مال ہے۔ آپ کہیں گے دین ایمان، دین ایمان ایک دوسرا موضوع ہے۔ مادی نعمتوں میں، دنیا کی نعمتوں میں سب سے قیمتی چیز عمر ہے، جس کا خلاصہ وقت ہے، زندگی کا ٹائم، اسی کو ہم عمر کہتے ہیں۔ یہ سب سے قیمتی، پھر سب سے قیمتی مال ہے ہمارے پاس۔ لیکن اس وقت دنیا میں اگر قوموں کی حالت پر نظر ڈال کے دیکھو تو ساری اقوام عالم میں مسلمان کے پاس نہ وقت کی قیمت ہے نہ مال کی اہمیت ہے۔ وہ وقت کو بھی بے حیثیت چیز سمجھتا ہے۔ اتنا فالتو ٹائم ہے مسلمانوں کے پاس کہ بس آپ تصور نہیں کر سکتے کہ مسلمان کے پاس بیکار وقت کتنا ہے۔ فالتو ٹائم ہے، گزر رہا ہے، گزرتا چلا جا رہا ہے، نہ اس سے دنیا بن رہی ہے نہ دین بن رہا ہے، بس گزرتا چلا جا رہا ہے۔ اور رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ صاحب بہت تیزی سے ٹائم گزر رہا ہے۔ اب بھائی تیزی سے گزر رہا، اس تیزی کو بھی پکڑ کے کچھ بنا سکتے تھے نا۔ بنانے والا اس تیز ٹائم میں بھی کچھ بنا لیا ہے، یا آخرت بنا لیا ہے یا دنیا بنا لیا ہے۔ کچھ تو بناؤ وقت سے۔ وقت کو یوں ہی نکل جانے نہیں دینا چاہیے۔ قیامت میں سب سے زیادہ حسرت اور غم انسان کو اگر کسی چیز پر ہوگا تو ٹائم کے بیکار گزرنے پر ہوگا۔ لیکن آج مسلمان وقت کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ بے ایمان بھی کچھ سمجھتے ہیں دنیا کی خاطر سے ہی، اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، کچھ نہیں، مگر یہ تو مانتے ہیں کہ بھائی ٹائم بہت قیمتی چیز ہے، ٹائم سے بناؤ کچھ، ٹائم کو بیکار نکلنے مت دو، دین بناؤ یا دنیا بناؤ۔ ہم لوگوں کے لیے دو آپشن ہیں، اب بے ایمانوں کا تو دین ہے ہی نہیں، ان کا ایک ہی آپشن ہے کہ دنیا بناؤ، دنیا بناؤ، دنیا بناؤ۔ ان کے سامنے وہ بھی تو کر لے رہے ہیں جو بھی ان کا مقصد ہے۔ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، یا تو وقت میں دین بن جانا چاہیے یا کم از کم دنیا ہی بن جائے۔ اور جس وقت میں نہ دین بنا نہ دنیا، وہ وقت بیکار گیا، اور بیکار نعمت کا اللہ حساب لے گا، حساب لے گا۔ کیوں نہیں استعمال کیا؟ میں نے تو دیا تھا، آپ نے کیوں نہیں استعمال کیا؟ تو یاد دہانی کرائی جاتی ہے محرم کے مہینے کے ذریعے سے کہ دیکھو کامیابی وطن سے بے وطن ہونے کے بعد ملی۔
اور یہ انسان کا آخری ایثار ہے۔ کھانے کا ایثار کر لیا، پینے کا ایثار کر لیا، پہننے کا ایثار کر لیا، گھر بار کا ایثار کر لیا، رشتہ داریوں کا ایثار کر دیا، ذلتیں برداشت کر لیں، عزت کا ایثار کر لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن وطن میں تو پڑا ہوا ہے، اپنی زمین پر تو ہے۔ اب یہ آخری سے آخری بات ہے کہ اسے وطن بھی چھوڑ کے بے وطن ہونا پڑا۔ نبی کو، صحابہ کو یہ آخری قربانی بھی دلوائی گئی۔ اس لیے سیدنا عمر نے فرمایا کہ یہ وہ عظیم الشان قربانی ہے، اسلام کی ہر سر بلندی اس قربانی کے بعد سامنے آئی۔ اس لیے ہمارا سال ہجرت سے شروع کرو، قیامت تک لوگوں کو جب محرم آئے تو یاد آئے کہ بھائی ہجری سال شروع ہوا ہے اور ہجرت ہی ہماری سربلندی کا سبب ہے۔ بعض لوگ عالم اسلام میں ہیں تو وہاں سے ہجرت کی بھی ضرورت نہیں، وہاں خود مسلمان رہتے ہیں، مسلم حکمراں رہتا ہے، وہاں سے بھی ہجرت کی ضرورت نہیں۔ لیکن آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا تاریخ میں ایسے حالات اور ایسے واقعات ملیں گے کہ مسلم حکمراں کی حکومت میں سے بھی دین کے حفاظت کرنے والوں کو ہجرت کر کے جانا پڑا، انفرادی طور پر ہجرت کی۔ بعض علماء اتنے ستائے گئے کہ محض دین کی وجہ سے اور محض حق بولنے کی وجہ سے ان کو وطن چھوڑ کر بے وطن ہونا۔ اتنے مشہور آدمی ہیں، ہر بچہ جانتا ہے اور ہر مسلم کے فخر کا سبب ہے۔ سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ پردیس میں انتقال فرمایا، وطن سے بے وطن کیے گئے، تکلیف اٹھائی، برداشت کی، حق کے خاطر نکل جانا پڑا اپنی بستی چھوڑ کر، جہاں پیدا ہوئے پلے بڑے، برسہا برس خدمت کی، حدیث کا مدرسہ قائم کیا اور حدیث کی تبلیغ کی، لیکن چھوڑ دیا وطن، چلے گئے اور ارادہ کیا کہ بخارا چھوڑ کر نیشاپور چلے جائیں۔ جب اس کے قریب پر پہنچے تو انہیں خبریں دی گئیں اور بتایا گیا کہ وہاں حالات اچھے نہیں، آپ کے موضوع کو لے کر وہاں پر آپس میں اختلافات ہو گئے۔ کچھ محدثین کہتے ہیں کہ ان کو آنے دیا جانا چاہیے، کچھ محدثین کہتے ہیں ان کو آنے نہیں دیا جانا چاہیے۔ وجہ یہ کہ ان کو محدث سب مانتے تھے، لیکن قرآن کے مخلوق ہونے کے عقیدے میں ان کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلا دی گئی تھی۔ عقیدہ غلط نہیں تھا ان کا، لیکن انہوں نے الفاظ ایسے بولے جس کے معنی دوسرے لے لیے گئے اور غلط فہمیاں پھیلا دی گئی۔ تو اس بنیاد پر بعض لوگ کہتے تھے کہ نہیں، بڑے محدث سے آنے دینا چاہیے، بعض لوگ کہتے تھے نہیں بھائی ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، یہاں دوسروں کا عقیدہ خراب ہوگا، آنے نہیں دینا چاہیے۔ ایسا اختلاف ہونے کی خبر آپ کو ابھی پہنچے نہیں تھے، قریب پہنچ گئے تھے، وہاں پر بھی تو آپ نے سوچا بھئی یہ جھگڑے میں اور میں کیا جاؤں، اس جھگڑے سے جان چھوڑا کے آیا ہوں، ایک دوسرے جھگڑے میں جا کے کیا سکون سے رہ سکتا ہوں۔ اس لیے وہیں نیشاپور کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں خرتنگ نام کا تھا، جہاں ان کے ماموں رہتے تھے، تو اپنے ماموں کے گھر چلے گئے، وہیں پر قیام کر لیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، گزر رہا تھا، ایک ایک دن گزرتا رہا، پھر اخیر رمضان میں ان کو اطلاع ملی کہ وہاں آپ کے بارے میں غلط فہمیاں ختم ہو چکی اور سب لوگ متفق ہیں اور آپ کا بہترین استقبال کرنا چاہتے ہیں اپنے شہر کے اندر۔ اب کسی کو شکایت نہیں آپ کے بارے میں، سب بات صاف ہو گئی ہے۔ تو فرمایا اب کیا جاؤں، اب تو زندگی میری ختم ہو رہی ہے۔ تو رشتہ داروں نے کہا کہ نہیں جائیے، نفع ہوگا، فائدہ ہوگا،
اب تو لوگ قدرداں ہیں، اب تو چلے جائیے آپ۔ عید الفطر کی رات میں رمضان ختم ہونے کے بعد ارادہ فرما لیا، کپڑے منگائے، پہنے، پگڑی باندھی، اور سواری آئی اور سوار پہ چڑھے، اور سواری پر بیٹھ نہیں پائے صحیح سے، واپس ان کو اتارا گیا اور گھر میں لا کے لٹایا گیا اور ان کی روح قبض ہو گئی، کیونکہ انہوں نے اس دن اللہ سے بڑے دل کی درد سے مانگا تھا، اللہم ذاقت لی الارض بما وسعت فاقبضنی، اللہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تیرے اس بندے کے لیے تنگ ہو گئی ہے، اب تو بس اب دنیا ہی سے اٹھا لے مجھے۔ تو ایسے بڑے بڑے لوگوں کو بھی دین کے خاطر وطن چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی کہ دین محفوظ رہے اور عقیدہ محفوظ رہے، کرنی پڑی تو کرنا پڑتا ہے۔ تب بخارا بھی مسلم کنٹری تھا، نیشاپور بھی مسلم کنٹری تھا، لیکن ایک مسلمان کو نہ یہاں پناہ مل رہی ہے، نہ وہاں پناہ مل رہی ہے، نہ وہاں، تو انفرادی طور پر تو ہجرت کی ضرورت کبھی بھی پیش آ سکتی، اجتماعی طور پر بھی پیش آ سکتی، جیسے ہمارے نبی کے زمانے میں پیش آئی۔ تو صحابہ کو کہا گیا جو مومن بنے وہ وطن چھوڑ کے مدینے میں آ جائے، جو بھی ایمان لائے گا اس کو اپنے وطن میں رہنے کی اجازت نہیں، سب کو مدینہ آنا پڑے گا، تاکہ مدینہ دارالسلطنت بن جائے، ایک مضبوط دینی اسلامی چھاؤنی بن جائے، اس لیے سب یہاں آ جائیں۔ تو سب کو جانا تھا، سب کو جانا تھا۔ وہ لوگ بھی ہجرت کیے جن کو لوگوں نے ہجرت پہ مجبور کیا، اور وہ لوگ بھی ہجرت کیے جن کو کسی نے مجبور نہیں کیا مگر ضروری تھا کہ ہجرت کریں، اس لیے انہوں نے بھی ہجرت کی، آ گئے مدینے میں رہنے لگے۔ پھر دیکھو اللہ نے ہجرت کے دوسرے سال ہی بدر کا معرکہ پیش آیا، اور 17 رمضان سن 2 ہجری کو، ہجرت کے دوسرے سال رمضان کی 17 تاریخ کو اللہ نے وہ عظیم الشان فتح نبی کو اور ان کے ماننے والوں کو عطا فرمائی، جو تاریخ کا ایک سنہرا باب بن گئی۔ مٹھی بھر لوگ 313 ایک پوری کی پوری سلطنت کے سورماؤں کو، پہلوانوں کو، سرداروں کو، طاقت والوں کو، غرور والوں کو، ان کی سڑی لاشیں رسیوں سے کھینچ کر کنویں میں پھینک دی۔ اللہ نے ایسا وقت لایا۔ ایک دشمن سردار تو ایسا تھا کہ اس کی لاش گھسیٹی جا رہی تھی تو پیسز ہو کے نکل رہی تھی، اور لے جا کے کنویں میں پھینک دیا۔ جب سارے پھینک دیے گئے 70 سرداران قریش، حضرت علیہ السلام اس کنویں کے پاس تشریف لائے اور قریب میں آ کر کے فرمایا، ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا دیکھ لیا ہے، تم لوگوں نے بھی دیکھ لیا جو اللہ نے تم سے بھی کیا تھا۔ نہ ماننے والوں سے بھی خدا کا ایک وعدہ تھا کہ خائب و خاسر کر دیں گے، ذلیل و رسوا کر دیں گے، ان سے بھی ایک وعدہ تھا، ہم سے بھی ایک وعدہ تھا اللہ تعالیٰ کا کہ ماننے والوں کو غلبہ دیں گے، نصرت کریں گے اور کامیاب کریں گے، چاہے کتنے کمزور کیوں نہ ہو، ہم کریں گے، وعدہ تھا۔ انا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، پوچھا حضور نے جا کر۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ 3 دن کے مرے ہوئے، سڑے ہوئے مردے کیا سنیں گے آپ کی بات؟ تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا جتنا تم سن رہے ہو اس سے بھی زیادہ یہ سن رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ میری بات کو سن رہے ہیں۔ وہ جو قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ آپ مردے کو نہیں سناتے، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ مردے کو نہیں سنا سکتے،
اپنی بات۔ اس سے بعض جاہل بدعقیدہ لوگوں نے یہ نکالا کہ مردے سنتے نہیں ہیں، یہ نکال لیا اپنی طرف سے۔ اور آج کل تو صورتحال یہ ہو گئی ہے، مسلم محلوں میں، پڑھے لکھے محلوں میں تک روز ایک نیا عقیدہ سامنے آ رہا ہے، ایک روز ایک نئی بات، پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہو رہی ہے اور کون پھیلا رہا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کون پھیلا رہا ہے، ہم اڈے جانتے ہیں، لیکن عام آدمی کو نہیں معلوم۔ بس اس کے منہ سے نکلی اس کے منہ میں گئی، اس کے منہ سے اس کے منہ میں، اس کے منہ سے اس کے منہ میں۔ ارے ایسی بات ہے، اب تک ہم کو نہیں معلوم تھا، اب اس کو صحیح سمجھ رہا ہے، جو 100% غلط بات ہے، جو اہل السنت والجماعت نے گزشتہ 1400 سال میں کسی نے بھی نہیں تسلیم کیا، کسی نے بھی۔ ایسی باتیں نکالی جا رہی ہیں، پھیلائی جا رہی ہیں۔ آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں تو روز ایک نیا عقیدہ آ رہا ہے۔ چونکہ آپ بے خبر ہیں اس لیے آپ کو فکر نہیں ہے اس کی، لیکن عورتوں میں آ رہا ہے، نوجوانوں میں آ رہا ہے، طرح طرح کی باتیں، اور اس کے ساتھ کوئی حدیث، تاکہ یہ یقین کر لیں کہ سچ بولا جا رہا ہے، کیونکہ حدیث بھی پیش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھو، محض حدیث کا پیش کر دینا کسی چیز کے حق ثابت ہونے کے لیے کافی نہیں۔ محض قرآن مجید کی آیت کا پیش کر دینا اس بات کے حق ہونے کے لیے کافی نہیں۔ پورے قرآن کو سامنے رکھ کر اور تمام تعلیمات نبوت کو سامنے رکھ کر کسی چیز کا فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے۔ اور نہ صرف کتاب و سنت کا مجموعہ، بلکہ سلف صالحین نے اس بارے میں کیا اعتقاد رکھا تھا اسے بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ جمعہ 8 دن کے ملاؤں کی بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ کل تک پنکچر جوڑتا تھا، کل تک ٹرک گھسیٹتا تھا، کل تک بلدیہ میں کام کرتا تھا، آج نمازی بنا ہے، اور نمازی بنا ہے تو مجتہد بھی بن گیا ہے، محدث بھی بن گیا ہے، فقیہ بھی بن گیا ہے، بلکہ بڑے بڑے فقہا اور ائمہ کی گردنیں ناپنے اور ان کی جنت جہنم طے کرنے والا بن گیا کہ جہنم میں جائیں گے کہ جنت، میں تو جنت میں جاؤں گا اور یہ امام ابو حنیفہ جہنم میں جائیں گے، میں گوارے محض میں تو جاؤں گا جنت میں اور وہ جائے گا جہنم میں، کیونکہ اس کا عقیدہ غلط تھا، میرا عقیدہ صحیح۔ ایسے ایسے گنوار جاہل دین کے داعی بن گئے۔ حدیث پیش کر دینا کافی نہیں ہے، آیت پیش کر دینا کافی نہیں۔ اگر آپ اس سے مرعوب ہوتے ہیں تو ایک دن آپ دہریے بھی بن جائیں گے، ایک دن آپ مرتد بھی نعوذ باللہ ہو جائیں گے کہ صاحب حدیث میں ہے، صاحب آیت میں ہے۔ ایسے ہوتے 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 ایک دن آپ پہلے انکار حدیث کریں گے، پھر اس کے بعد انکار دین ہی کر دیں گے، وہی ہی کے منکر ہو جائیں گے۔ یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ تو یہ جو قرآن میں ہے، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ دعا، آپ کسی بہرے کو، گونگے کو اور مردے کو سنا نہیں سکتے۔ یہاں سنا نہیں سکنے کا مطلب کیا ہے؟ تمام مفسرین نے، صحابہ نے نہیں سنا سکنے کا مطلب یہ ہے کہ سماع قبول، جب وہ مردہ دل ہے تو اس کو آپ بتائیں گے سنے گا تو صحیح، لیکن اس کا جواب نہیں دے گا، اسے قبول نہیں کرے گا۔ مردے جو قبروں میں ہیں وہ سنتے تو ہیں لیکن ہمیں جواب دینے پہ قادر نہیں۔ سنتے ہیں کیونکہ ان کا عمل بند ہو گیا، اس لیے وہ بول نہیں سکتے اپنی زبان سے۔ اگر نہ سنتے ہوتے تو صحابہ قبر پر قرآن مجید کی تلاوت کیوں کراتے؟ اگر نہ سنتے ہوتے تو نبی قلیب بدر پر جا کر کے ان کو کیوں سناتے کہ میں نے تو اللہ کا وعدہ دیکھ لیا، تم لوگوں نے بھی دیکھ لیا؟ اور حضرت عمر کو شک ہوا تو فرمایا کیا شک کر رہے ہو، میری آواز تم سے زیادہ یہ لوگ سن رہے ہیں، بس ان کی مجبوری یہ ہے کہ مجھے جواب نہیں دے سکتے، ورنہ وہ بھی یہی کہیں گے کہ ہاں ہم نے بھی رب کا وعدہ پورا دیکھ لیا ہے، وہ بھی یہی کہیں گے۔
لیکن حال سے جواب دے رہے ہیں، قال سے نہیں دے سکتے، زبان سے نہیں دے سکتے۔ تو لوگوں کو یہ سمجھ میں آیا کہ صاحب مردوں کو سنا ہی نہیں دیتا ہے، یہ سمجھ میں آیا۔ ایسا عقیدہ کس نے بنایا؟ جن کو انکار حدیث ہے، ایک آیت کا ٹکڑا لے لیا، حدیثیں ماننا نہیں ہے، اس وجہ سے حدیثوں میں سنانے کی باتیں ہوں گی بھی تو ہم کو نہیں ماننا ہے، اور اس کو لے لیا اور اس سے ایک عقیدہ بنا لیا، سارے مسلمانوں کے عقیدے سے ہٹ گئے۔ یہ روز روز کا قصہ ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک بنیادی بیماری بتا دیتا ہوں، اگر خدا کرے آپ کے سمجھ میں آئے تو آپ ہدایت کی حفاظت کر سکتے ہیں، اور نہیں تو ہدایت کا اللہ ہی حافظ ہے، بچے نہ بچے موت تک کیا ہوگا نہیں بول سکتے اس دور میں بالخصوص۔ اب وہ بیماری کیا ہے؟ وہ بیماری یہ ہے کہ اس دور کا ہر گمراہ یہ کہہ رہا ہے، چاہے نیٹ پہ بیٹھا ہوا ہو اور چاہے وہ ریئلی لوگوں میں دعوت کا کام کر رہا ہو، ہر بھٹکا ہوا ہر گمراہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم صرف قرآن حدیث مانتے ہیں، ہم کسی عالم کو نہیں مانتے، ہمیں نہیں لو کسی کا نام، ہم کو مت کہو کہ ابن حجر نے کیا کہا ہے، ہم سے مت کہو کہ امام نووی نے کیا کہا ہے حدیث کے بارے میں، ہم سے مت کہو کہ حسن بصری نے حدیث کے بارے میں کیا کہا ہے، ہم سے مت کہو کہ امام زہری نے کیا کہا ہے، ہمیں کوئی نہیں چاہیے، ہمارے سامنے بس کتاب رکھ دو، ہم کتاب میں سے دیکھ لیں گے، ختم، اور کچھ۔ یہ جو نظریہ آیا ہے نا، یہ آج کے ہر گمراہ کا خیال ہے، ہر گمراہ کا یہ خیال ہے، جو چاہے نیٹ پہ بیٹھ کے بھٹکا رہا ہو اور چاہے لوگوں کے درمیان میں رہ کے بھٹکا رہا ہو، ہر گمراہ علماء سے کاٹنا چاہتا ہے امت کو، اور RSS بھی یہی چاہتی ہے، BJP بھی یہی چاہتی ہے، یہود بھی یہی چاہتے ہیں، نصارہ بھی یہی چاہتے ہیں، پینٹاگان کی قوت بھی یہی چاہتی ہے، قصر ابیض سے، وائٹ ہاؤس سے بھی یہی پیغام دیا جا رہا ہے، چھوڑو لوگوں کو، قرآن حدیث پہ چلو، یہ کہا جا رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جس چیز میں ہر بے ایمان اتفاق کر رہا ہو وہ آپ کے لیے کتنا بڑا مرض ہوگا، کتنا بڑا زہر ہوگا۔ ہر بے ایمان اتفاق کر رہا ہے اس سے، اور ہر دشمن اسلام کہہ رہا ہے کہ یہ ملاؤں کا دین اچھا دین نہیں ہے، قرآن حدیث کا دین اچھا دین ہے۔ اب کسی بھی شخص کو پکڑو ایسا بولنے والے کو اور اس کو پوچھو کہ تو کیا پڑھا ہے، وہ انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، PhD ہے، کچھ بھی ہے، تو کس سے پڑھا ہے؟ صرف کتابیں پڑھا ہے یا کہیں استاد کے سامنے بیٹھ کے پڑھا ہے؟ کس سے جانا ہے تو نے؟ تو بھائی سب نے اسکولوں میں پڑھا ہے، کالجوں میں پڑھا ہے، یونیورسٹیز میں پڑھا ہے، ان کے پروفیسر اتھارٹی ہیں، ان کے سمجھانے کو مانا ہے، ان کی تشریح کو قبول کیا ہے، اور دین میں آ گیا تو بالکل الو بن گیا کہ دین جو ہے وہ میں خود ہی ڈائریکٹ سب، یہ اس کے دماغ میں آ گیا۔ یہ نفسانی شیطانی دھوکہ ہے۔ آج بہت باتیں لوگ پھیلا رہے ہیں اور آئے دن پھیلتی چلی جا رہی ہیں، اور نت نئے عقیدے ہیں، اور سکھا دیا پہلے یہ جا رہا ہے کہ کوئی بھی تمہیں جواب دینا چاہے تو اس سے کہہ دو کہ ہم کو صرف قرآن بتاؤ، بس یہ بول دو، اور کسی کی بات نہیں سننا، یہ اس کو سکھایا جا رہا ہے۔ ہم اس شخص سے پوچھتے ہیں جو ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ صرف قرآن حدیث بتائیے اور کچھ مت بتائیے، تو ہم کہتے ہیں کہ تو پیدا ہوا تھا علم کے ساتھ یا جاہل؟ عالم پیدا ہوا یا جاہل پیدا ہوا تھا؟ یہ بات کب معلوم ہوئی تجھے؟ تو بھائی ابھی 10 دن پہلے معلوم ہوئی۔ کس نے بتائی؟ فلاں صاحب نے۔ اس کی کیوں سنا؟ کیوں نہیں اللہ سے پوچھ لیا؟ کیوں نہیں نبی سے پوچھ لیا؟ تو سب دھوکہ 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 ہے۔ کسی کی سن رہا ہے، کسی سے سیکھ رہا ہے، کوئی اسے بھٹکا رہا ہے اور وہ بھٹک رہا ہے، اب پھر یہ کہہ رہا ہے کہ میں غیر نبی کی نہیں مانتا،
حالانکہ کسی غیر نبی ہی کی سن سن کے بھٹک رہا ہے، اب پھر بھی کہتا ہے کہ میں غیر نبی کی نہیں مانتا۔ تو نادان، تیرا استاد تو نبی ہے کیا؟ اس ایک کی مانی جا سکتی ہے کیا؟ جہاں جا کے تو سیکھ رہا ہے، جس مسجد میں تجھے یہ مسائل بتائے جا رہے ہیں، جس مرکز پر تجھے یہ سکھایا جا رہا ہے، جو ساتھی تجھے یہ سکھا رہے ہیں، جو 1400 سال سے مسلمانوں کا عقیدہ نہیں تھا، جو تجھے اب سکھایا جا رہا ہے، وہ سکھانے والے کیا آسمان سے اتر کے آئے ہیں؟ وہ کون ہے تجھے سکھانے والے؟ یا یہ کہ تو غیب سے اللہ سے وحی لے رہا ہے؟ تو دیکھو کتنا بڑا فراڈ ہے کہ خود تو مخلوق ہی سے سیکھ رہا ہے اور دوسروں سے کہہ رہا ہے کہ مخلوق کی مت بتاؤ مجھے، اور خود مخلوق ہی سے سیکھ رہا ہے۔ ذرا اس دھوکے کو سمجھو، ہنسی آتی ہے مسلمانوں کی اس جہالت کے اوپر۔ پہلے کے مسلمان عمل میں کتنے بھی کمزور تھے ہوں گے، ایسے احمق نہیں تھے کہ جو بولے سننے لگے، جو کہہ دے اس کو پچھلی بات چھوڑ دی اب نہیں قبول کر دی، جو کہہ دے۔ ایسے احمق نہیں تھے پہلے کے مسلمان۔ ہاں نماز روزہ نہیں پڑھتے ہوں گے، گناہگار ہوں گے، کچھ بھی ہوں گے، لیکن عقل تو تھی۔ آج کے مسلمان کو عقل بھی نہیں، کم سے کم وہ عقل کا استعمال کرتا تو ایسی حرکت نہ کرتا۔ تو میں نے اس پہ بتایا کہ حضور نے جا کے سنایا، حضرت عمر کو اشکال ہوا اور حضور نے اشکال کو دور کر دیا اور بتایا کہ وہ تو سن رہے۔ بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وہ نبی کا معجزہ رہا ہوگا، نبی کی تو خاص شان ہوتی ہے، اس لیے وہ صرف ان کا معجزہ ہوگا، کوئی اور تو نہیں سنا سکتا۔ لیکن جب نبی نے کہہ دیا کہ مردے سن رہے ہیں، تو جب تک یہ بات ثابت نہ ہو جائے کہ یہ ان کی خصوصیت ہے، یہ پوری امت میں عام ہوگا مسئلہ، اور یہ عقیدہ سب کے واسطے ہوگا۔ ہمارا مردہ بھی سن رہا ہے، آپ قبرستان جاتے ہیں، نبی نے سکھایا ہے اور خود آپ بھی گئے تھے۔ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ آپ لوگ پہلے چلے گئے ہو، ہم پیچھے سے آ رہے ہیں۔ یہ کس سے کہہ رہا ہے آدمی؟ جنات سے کہہ رہا، شیاطین سے کہہ رہا، کس سے کہہ رہا ہے؟ وہ اپنے ابا جان سے ہی کہہ رہا ہے، دادا سے ہی کہہ رہا ہے، اپنی نانی صاحبہ سے کہہ رہا ہے، انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ آپ لوگ پہلے چلے گئے ہو اور ہم بھی یہاں رہنے والے نہیں، ہم پیچھے سے آنے، ہم بھی آنے والے ہیں۔ تو یہ خطاب کس سے ہے؟ السلام علیکم کس کو کہا جا رہا ہے؟ کوئی سننے والا ہوگا اسی کو کہا جائے گا، ہوا سے فضا سے تو نہیں کہا جائے گا، سننے والے ہی کہا جائے گا۔ اور یہ نبی نے سکھایا، اور جب نبی نے کیا تو تمام صحابہ یہ کرتے تھے، لیکن کسی صحابی کے دھیان میں نہیں آیا کہ یہ حضور کی خصوصیت تھی، ہم کیا سنائیں، یہ کسی کے ذہن میں نہیں آیا۔ تو جو چیز صحابہ کے ذہن میں نہیں آئی وہ آپ کے ذہن میں آئے تو وہ گمراہی تو ہو سکتی ہے، ہدایت نہیں ہو سکتی۔ جو باتیں ان کی سمجھ میں آئی ہیں اور جو باتیں تابعین اور محدثین اور فقہا کی سمجھ میں آئی ہیں وہ تو ہمارے مقابلے میں ہدایت ہے، لیکن ہم ان کے مقابلے میں ہدایت نہیں ہو سکتے۔ جب سے لوگوں نے غلط فہمی چلا رکھی ہے نا، تب سے دین کچومر بن گیا ہے، عقیدے تماشا بن گئے ہیں مسلمانوں کی۔ وہ کچھ کہہ رہا، 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 ایک جنگل ہے، عقیدہ کچھ نہیں۔ یہ سب کب سے ہوا؟ ابھی مشکل سے 50 برس کے اندر ہوا ہے۔ اس سے پہلے تو ہم نے بھی نہیں دیکھا مسلمانوں کے سماج میں دین اتنا کھلواڑ بن گیا ہو، تماشا بن گیا۔ ہر شخص محدث ہے، ہر شخص فقیہ ہے، ہر شخص مجتہد ہے، ایسا تماشا بن گیا ہو، ایسا تماشا کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ ہم خطرے کے دور میں ہیں، دنیاوی اعتبار سے ہمارے اوپر جتنی مشکلات و مصائب آ رہے ہیں وہ سب برداشت کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا انجام زیادہ سے زیادہ موت ہے، اور مرنا تو بہرحال ہے۔ لیکن جو ہمارے دین پر، ہمارے عقیدے پر، ہمارے ایمان پر، ہمارے اسلاف پر، ہمارے صحابہ پر مصیبتیں لائی جا رہی ہیں، مسلمان کے لیے یہ برداشت کے قابل نہیں۔ ایک سچا مسلمان جو ایمان پر مرنا چاہتا ہے وہ ان گمراہیوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔
روافض بھی طرح طرح کی باتیں پھیلا رہی ہیں، اور کتنے ہی سنی نوجوان ہیں جو کالجوں میں شیعہ نوجوانوں کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے دوستانہ ہیں۔ ایک شیعہ نوجوان آپ سے دوستی کرتا ہے صرف دوستی کے حد تک، کھانے پینے، بیٹھنے، ہنسنے، بولنے، پارک کو جانے، بس اس میں دوستی کرتا ہے، لیکن اس کے جو موروثی عقائد ہیں ان عقائد کے بارے میں آپ کی دوستی اس کو ایک بال کے برابر نہیں ہٹاتی۔ وہ اپنے عقیدے پر مضبوط قائم ہے۔ اور آپ سنی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے ایک کنفیوژن کر دیا، کنفیوز ہو گئے۔ اس نے ایک بات کہہ دی تو متاثر ہو گئے۔ اس نے ایک اعتراض سنایا تو ارے ایسا ہوا کیا ہمارے دین میں، ارے ایسا کیا کہ ابو بکر نے، لا حول ولا قوت الا باللہ، ہمارے نبی کے خاندان کے ساتھ حضرت عمر نے ایسا کیا، ابو بکر نے ایسا کیا۔ اب تک حضرت بولتا تھا وہ بھی چھوڑ دیا، ابو بکر عمر بول رہا ہے اور سنی مسلمان، تو وہ تو بال برابر نہیں ہٹا، آپ کو ہٹا دیا۔ یہ کیسے پھسپھسے مسلمان آج ہم بنے ہوئے؟ ہر تحریک آپ سے آپ کا ایمان چھین رہی ہے۔ ہمارا ایمان غارت کرنے کو نفس و شیطان کیا کم تھے؟ اب RSS بھی آپ کے ایمان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اب بجرنگ دل بھی آپ کے ایمان کو چھیننا چاہتا ہے، اب ہندو واہنی بھی آپ کے ایمان کو چھیننا چاہتی ہے، اور روز روز ایک نئی تنظیم تحریک بن رہی ہے، لوکل ہر جگہ، وہ سب آپ کے ایمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ کی بیٹیوں کے ایمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور پھر یہ نئے نئے فرقے وجود میں آ رہے ہیں، یہ بھی اسلام کا ٹائٹل لگا کر ان کا ہی کام کر رہے ہیں، ہمارے اسلاف کے ایمان کی حفاظت نہیں کر رہے، ان کے بھیجے ہوئے پہنچائے ہوئے دین کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، اسلام کے نام پر انہی کا کام بنا رہے ہیں کہ اسلام مٹتا جائے، اسلام ختم ہوتا چلا جائے، یہ عقیدہ ایسا کنفیوز کر کے ختم کرو اور وہ عقیدہ ایسا کنفیوز کر کے ختم کرو۔ یہ کنفیوژن کی زندگی ہے مسلم نوجوانوں کی، کسی طرف اونٹ بیٹھا ہوا نہیں ہے، پتہ نہیں کب تک سنی رہے گا، کب شیعہ بن جائے گا، پتہ نہیں کب تک حق پر رہے گا، کب باطل میں چلا جائے گا، پتہ نہیں کب تک بڑوں کے عقیدے پر رہے گا اور کب نت نئے عقیدے اختیار کر لے گا۔ یہ روز 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 ہمارے سامنے، کوئی شکیلی بن رہا ہے، کوئی گوہر شاہی بن رہا ہے، کوئی قادیانی بن رہا ہے، کوئی عیسائیت میں چلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جو بڑوں سے پہنچا تھا اس پہ بھروسہ نہیں کرتے، اس پر بھروسہ نہیں کرتے، نہیں بھروسہ کرنے کے نتیجے میں یہ سب رستے کھلتے چلے جا رہے ہیں۔ آج جدھر دیکھو ارتداد ہے، جدھر دیکھو الحاد ہے، کچھ لوگ گھر واپس کرانا چاہ رہے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ ہی کے نام سے، قرآن ہی کے حوالے سے، نبی ہی کے حوالے سے آپ کو کتاب و سنت سے برگشتہ کر، وہ کتاب و سنت جو صحابہ نے سمجھی تھی، وہ کتاب و سنت جو محدثین نے سمجھی تھی، وہ کتاب و سنت جو فقہا کا موقف تھا، سب چھڑا کر آپ کو کہہ رہے ہیں بھائی قرآن اللہ میاں آپ کے لیے نازل کریں، آپ پڑھ لو، آپ پڑھ لو، آپ عمل کر لو، جو تمہاری سمجھ میں آئے وہی اسلام ہے، جو تمہاری سمجھ میں آئے وہی حدیث ہے۔ سب کو اس میں الجھایا تو خدا جانے کتنے خیالات میں مسلمان بھٹک گئے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، قربانی اور ایثار کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اس کے بغیر کام نہیں بنے گا۔ ایمان کی حفاظت اور علم کے حصول کے لیے بڑی بڑی قربانیوں کی ضرورت ہے، بڑی بڑی قربانیاں دیں گے تب جا کر اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ دے گا اور صحیح علم دے گا۔ صحیح علم یوں ہی نہیں مل جاتا آدمی کو، بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بڑی مشقتوں کے بعد ملتا ہے، اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی، اپنی مصلحتوں کو آگے پیچھے کرنا پڑے گا، تب جا کر یہ نعمت، یہ دولت حاصل ہوگی۔ آج بھی اللہ کے بندے ہیں جن کو اللہ نے گمراہی کے بعد ہدایت دے دی ہے، اور ہم اپنی قوم میں دیکھ رہے ہیں کہ ہدایت کے بعد گمراہی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا
اے ہمارے پروردگار، ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو بھٹکا مت دیجیے، ہمارے قلوب کو ٹیڑھا مت کر دیجیے۔ دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں تو اس کی فکر کا رخ بدل جاتا ہے۔ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب۔ خاص نعمت اپنی رحمت ہدایت کی ہم پر متوجہ کیجیے۔ یہ اللہ سے دعا نبیوں نے مانگی۔ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ پاک ہدایت کے بعد گمراہی سے اور ترقی کے بعد زوال سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ نبی بھی اس معاملے میں اللہ سے رجوع رہتے تھے۔ ہم سمجھتے ہم میاں بھائی ہمارا کون بھٹکائیں گا، ہم بھٹکتے تھوڑی، ہم کیسے بھٹکیں گے، یہ ہم سمجھتے۔ ہمارا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ ہدایت کے بعد گمراہی سے آپ کی پناہ میں آ جانا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک آپ نہیں بچائیں گے تو میں بچ نہیں سکتا، آپ مجھے بچائیے، مجھے محفوظ رکھیے۔ یہ حضور علیہ السلام اللہ سے دعائیں مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ہمیں دعا سکھائی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یہ دعا کیوں سکھائی؟ آپ کو پتا تھا کہ یہ امت کے اوپر باطل ہر طرف سے حملہ کرے گا، آپ کو پتا تھا، آپ نے اس کی پیشین گوئی فرمائی ہے۔ اس لیے صحیح اعتقاد کے خلاف اگر کوئی بات کان میں پڑے، چاہے کتنی مضبوطی سے پڑے، تو آپ کو علماء سے اس کی تحقیق کرنی چاہیے، معلوم کرنا چاہیے کہ بعض لوگ ایسی بات کہتے ہیں، اس بات کی حقیقت کیا ہے۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ یہ جواب ملے کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، درست ہے، اور کبھی ہو سکتا ہے کہ جواب ملے کہ یہ صحیح نہیں۔ تو بھائی حدیث ہے تو وہ حدیث لاؤ، وہ حدیث سامنے رکھ کر ہم بتائیں گے کہ وہ حدیث میں ایسا ہونے کے باوجود یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، کیوں نہیں ہے وہ بتائیں گے، اور حدیث قرآن ہی سے بتائیں گے، کیونکہ حدیث قرآن ہی سے سمجھ میں آ سکتا ہے، دین تو وہی ہے، لیکن اس کے سمجھنے کو بھی کوئی صلاحیت کی ضرورت ہے۔ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ، بازار سے پلاسٹک کے پرزے چننے والا وہ حدیث دان نہیں ہو جاتا، وہ مفسر قرآن نہیں بن جاتا۔ صحابہ بھی اس کی جرت نہیں کرتے تھے، ہم آپ کون ہوتے؟ صحابہ بھی اس کی جرت نہیں کرتے تھے، لیکن اب ذرا جیب گرم ہوا، تھوڑی آمدنی بڑھ گئی تو بس ہر ایک مجتہد وقت ہو گیا ہے بس۔ اور جب تک غریب تھا خدا کو پکارتا رہتا تھا، دعائیں مانگتا رہتا تھا، نمازیں پڑھتا رہتا تھا، بھولا بھالا تھا، سیدھا سادہ تھا، اور جیسے ہی دولت کا نشہ چڑھا ہے تو اب وہ خود دین کا ٹھیکیدار بن گیا ہے، اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے کتاب و سنت کو۔ یہ مسلمانوں میں مرض لایا جا رہا ہے ہمارے دشمنوں کی طرف سے۔ اب بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ کامیاب ہیں اور ہم شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارا دشمن شکار کرنے میں کامیاب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے جو بھی نئی بات ہے جو ہمارے سامنے آئی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے، اور جاننا کس سے چاہیے؟ تو قرآن حدیث اور ماہرین قرآن حدیث سے جاننا چاہیے، کیونکہ کسی بھی دنیا کے عقل مند کے نزدیک کتاب سے بات ٹھیک سمجھ لی جائے ممکن نہیں ہے، اس لیے ماہر کتاب سے سمجھیں، یہ ضروری ہے، اور اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اس لیے مسلمانوں کو ہجرت کرنا ہے جہالت سے علم کی طرف، ہجرت کرنا ہے معصیت سے طاعت کی طرف، ہجرت کرنا ہے کنفیوژن سے یقین کی طرف، کیونکہ شبہ والا ایمان اللہ قبول نہیں کرتا۔ ہجرت کرنا ہے بدعملی سے اعمال صالحہ کی طرف، اور ہر مسلمان کو ہجرت کرنا ہے ضرورت پڑے تو اپنے وطن سے بے وطنی اور غربت کی طرف۔ اگر اس کی ضرورت نہیں ہے تو وہ والی ہجرت چھوڑ دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جب یہ اعلان کیا
کہ اب ہجرت نہیں ہے، یہ اعلان کر دیا، لا ہجرت بعد الفتح، اب ہر شخص اپنی جگہ رہ سکتا ہے، اب ہجرت ضروری نہیں، کیونکہ پورا حجاز مقدس عالم اسلام بن گیا تھا، اس لیے اب ہجرت کی ضرورت نہیں، اپنے اپنے وطنوں میں رہ سکتے ہو، یہ اعلان کر دیا تھا۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا تھا وَلَٰكِن جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، نیت اور جہاد باقی رہیں گے قیامت تک، ہجرت اب ضروری نہیں، ضرورت پر آئے گی، مگر مکے میں اب ہجرت کی ضرورت نہیں ہے، یہ اعلان حضور علیہ السلام نے فرما دیا تھا۔ تو بہت سے صحابہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے، ان لوگوں کو بڑا افسوس ہوا کہ ہم ذرا پہلے مسلمان ہوتے تو ہم بھی مہاجر شمار ہوتے اور ہمیں بھی ہجرت کا عمل ملتا، اب تو ہجرت کا عمل ختم ہو گیا تو ہم لوگ اس عبادت سے، اس نعمت سے محروم ہو گئے، اس کا انہیں احساس ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بتایا کہ بھائی اب کفر کو، شرک کو، گناہوں کو، نافرمانیوں کو چھوڑنا ہی حقیقی ہجرت ہے، اس کو چھوڑو اور طاعت میں آ جاؤ، نیکی میں آ جاؤ، گناہ گارانہ زندگی سے ہجرت کرو، نکل کے نیکی کی زندگی میں آ جاؤ، برے ماحولوں سے ہجرت کرو، اچھے ماحولوں میں آ جاؤ، اللہ نے آپشن رکھا ہے، اب بھی تم ہجرت کا ثواب حاصل کر سکتے ہو۔ اس لیے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف توجہ کریں، اور جو لوگ مختلف محلوں میں، بستیوں میں یا کالجوں میں یا کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں، وہاں انہیں ہمارے عقیدے کے برخلاف دوسرا عقیدہ رکھنے والی لڑکیاں اور دوسرا عقیدہ رکھنے والے لڑکے ملتے ہیں تو ہم ان سے متاثر نہ ہوں، وہ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں تو ان کے پڑوسی ہونے کا حق ادا کر دیں، وہ اپنی کمپنی کے ساتھی ہونے کا حق ادا کر دیں، اپنے کالج کے کلاس میٹ ہونے کا حق ادا کر دیں، پر جب وہ دین کی بات نکالیں تو آپ وہ کہیں جو اللہ نے سکھایا ہے۔ اللہ نے یہ سکھایا ہے کہ دین کی ٹاپک نکلے تو منع کر دیں، بھائی اس میں ہم آپ سے بات نہیں کرتے، اس میں ہم اپنے علماء سے بات کرتے ہیں، آپ سے نہیں کریں گے۔ بالکل کھانے پینے، رہنے سہنے، دوستی کی بات کرو، دوستی ہی کی باتیں ہوں گی، دین کی بات نہیں کریں گے۔ ہاں ایمان والوں میں کرو دین کی بات، مذاکرہ کرنا چاہیے، لیکن جس کا عقیدہ صحیح نہیں اس سے دین کی بات نہیں۔ صحابہ گئے تھے اور یہودی کاروباریوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو وہ لوگ مذہب کی بات نکالتے تھے، اللہ نے وحی نازل فرمائی لا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيري انكم اذا مثلهم، تم ان لوگوں کے ساتھ مذہبی ٹاپک پر گفتگو مت کرو، اگر کرو گے تو میں تمہارا شمار بھی انہی کے ساتھ کر دوں۔ اتنی سخت وعید صحابہ پر آئی۔ پھر صحابہ نے مذہبی گفتگو کبھی عیسائیوں سے نہیں کی، کبھی یہودیوں سے نہیں، کیونکہ وہ بدلتے نہیں، ہم کو بدل دیتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کرنا ہے۔ دین اب جن سے لینا ہے انہی سے لو، دین صحیح العقیدہ مسلمانوں سے سیکھو، ان کے پاس نہیں سیکھنا ہے۔ تو شیعوں سے اور بھی مختلف عقیدوں کے لوگ آپ کے دوستوں میں ہوں تو دین پر گفتگو نہیں ہوگی۔ اب وہ بہت مضبوط ہیں، اچھی طرح سمجھ لیجئے، قابل تعریف ہے۔ ایک نوجوان لڑکی بھی اپنے عقیدے سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگی، آپ کو ہٹانے کے لیے پوری کوشش کر لے گی کہ آپ کو ہٹا دے اپنے عقیدے سے۔ ایک میاں بیوی شیعہ اور سنی تھے، والدین بہت پریشان تھے لڑکے کے، تو ہم اس سلسلے میں سمجھانے کے لیے ایک مرتبہ بیٹھے۔ اس لڑکی کو شروع کا تجربہ تھا، تقریباً 40 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ اس لڑکی کو سمجھانا چاہتے تھے کہ بھئی جب تم محبت کر کے شادی کر بھی لیے ہو تو ہمارے عقیدوں کے مطابق رہو، اس کو قبول کر لو، اختیار کر لو۔ تو عشاء کی نماز کے بعد سے جو بات چیت شروع ہوئی، گھر والے بھی موجود تھے، میں بھی موجود تھا، مختلف طریقوں سے سمجھایا، مختلف غلط ہونا ان کے عقیدوں کا سامنے رکھا، تاریخی حوالوں سے، اور اس طرح وہ سب سنتی رہی۔ 1 بج گیا، 2 بجنے کے قریب ہوئے تو ہم نے کہا بھائی کوئی جواب تو دو،
رات گزر رہی ہے، بیت رہی ہے، ہم ہی بکتے چلے جا رہے ہیں، آپ کوئی جواب دو، ہاں نہ کچھ تو بولو نا۔ تو وہ فوراً کھڑی ہو گئی، اپنے شوہر کو مخاطب کر کے کہا تمہارے جیسے 56 کو ٹھکرا دوں گی، میرے عقیدے کو نہیں ٹھکرا۔ یہ میری آنکھوں کے سامنے رات میں 2 بجے جواب ملا ہے۔ یہ شیعہ عورت ہے، آپ کو گوری چمڑی، اپنے دین، اپنے نبی، اپنا قرآن، اپنا آخرت سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ کیا یہ ہے؟ اس قیمت پر ایمان ہے آپ کا؟ اتنا بے حیثیت ایمان، کوڑیوں اور کنکروں کی طرح ایمان قربان کر رہے ہو؟ کیا چیز دے رہے ہو بھائی؟ شاہ جہاں کو جب اس کی شیعہ بیوی نے بہت ورغلانے کی کوشش کی تو ایک دن اس کا بہت چہیتا تھا، بہت عاشق زار تھا، جب عقیدوں میں بات کرنے لگی تو ایک دن اس نے جذبات میں آ کے کہا نور جہاں من ترا دل دادم نہ کے ایمان، سن لے ایک آخری بات میری زبان سے کہ میں نے تجھے دل دیا ہے، ایمان نہیں دیا ہے۔ میں یہ سب نہیں سنوں گا، یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے اب میرے سامنے، بس میں تیرا ظاہر کا عاشق ہوں، دل قربان کر سکتا ہوں، دین نہیں کر سکتا قربان۔ یہ کیسے مرد تھے، یہ کیسی عورتیں تھیں؟ آج ہماری بچیوں کو کیا ہو گیا، ہمارے بچوں کو کیا ہو گیا؟ ارے بابا سوشل میڈیا پہ پھیلاتے رہنے سے غم غلط نہیں ہو جائے گا، جو واقعات ہو رہے ہیں اس کا سبب کیا ہے، اس کا حل نکالو، اور اس کا حل یہی ہے، ہر کسی سے ملتے ہیں، ہر کسی کی بات سنتے ہیں، اور کوئی سمجھا دیتا ہے کہ اصل عقیدہ تو یہ ہے، کوئی سمجھا دیتا ہے کہ ارے آپ کے باپ دادا بھی پہلے ہندو تھے، بعد میں کوئی خواجہ معین الدین اجمیری ہو، کوئی فلاں اور کوئی فلاں دعوت لے کے آیا تو وہ لوگ کنورٹ کر دیے گئے تھے، اس لیے اصل دین تو تمہارا یہی ہے، مورتی پوجا۔ تو سمجھ میں آ جا رہا ہے مسلمان بچی کے کہ ہمارا اصل دین وہی ہے، یہ سمجھ میں آ جا رہا ہے۔ کیا ایمان؟ آپ نے کیا سکھایا تھا بھائی؟ صحابہ کو کھولتے تیل میں ڈالا گیا، ایک صحابی کو کھولتے تیل میں ڈالا گیا، جل کے کوئلہ ہو گئے مگر ایمان نہیں چھوڑا، ایمان نہیں چھوڑا۔ کون سا خوف تھا اس وقت میں؟ اگر وہ زبان سے بول بھی دیتے تو اللہ معاف کر دیتا بچنے کے واسطے، لیکن انہوں نے اس کو بھی گوارا نہیں کیا کہ پتہ نہیں زبان سے بولنے کے بعد پھر دوبارہ کلمہ پڑھ سکوں گا کہ نہیں پڑھ سکوں گا، اس کو بھی گوارا نہیں کیا۔ تو کیسے لوگ ہیں؟ آج آپ کے سامنے میڈیا میں بیچارہ دیہاتی بدو آدمی، کوئی قریشی، کوئی گوشت کا کاروبار کرنے والا، کوئی سیدھا سیدھا کھیتی باڑی کرنے والا، مار مار کے تڑپا کے جان لینے کے باوجود کلمہ نہیں چھوڑا، اس نے کفر کا بول نہیں بولا اور مر گیا۔ اس جاہل کو اپنے لیے نمونہ بناؤ۔ پڑھی لکھی تعلیم یافتہ لڑکیاں کہاں جا رہی ہیں؟ پڑھے لکھے تعلیم یافتہ نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ کیا ایسا ایمان ہوتا ہے؟ اتنا کمزور ہوتا ہے ایمان؟ ایک محبت کا ایک بول خدا کی محبت سے محروم کر دے اور نبی کی عقیدت سے محروم کر دے، یہ کیسا ایمان ہے؟ بہت افسوس کی بات ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم پہلے ہی سے دہریے ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں ایمان کی کوئی قدر نہیں۔ اگر مومن ہو تو وہ سودا نہیں کر سکتا ایمان کا۔ محنتیں کیجئے بھائی، اپنی بہنوں پہ محنت کریں، حکمت سے، محبت سے اللہ کا دین لا کر پہنچائیں۔ ایک بھائی تھا، اب تو بیچارے بوڑھے ہو گئے، امریکہ میں رہتے ہیں۔ جس وقت وہ کالج میں پڑھ رہے تھے اتفاق سے ان کے ہاسٹل ہی میں میری ملاقات ہوئی۔ ہمارے ایک دوست سے ہم ملنے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک دوست ہے حیدرآباد کا، وہ اللہ رسول کے بارے میں شک رکھتا ہے، مانتا نہیں ہے بالکل اس کا ذہن، مگر ہمارے ساتھیوں میں سے ہے، ہم ملاتے ہیں، آپ تھوڑا سا بات کیجئے اس سے۔ دوسرے روم میں لے جا کے اس سے ملاقات کرائی، بلکہ ملاقات کرا کے سب چلے گئے تاکہ وہ یکسوئی سے اپنے دل میں کیا ہے بول سکے۔ تو ہماری اس کی بات ہوتی رہی بہت دیر تک، تو ہم نے بہت سی باتیں، غلط فہمیاں تھیں ذہن میں بیٹھی ہوئی، اس کو ہٹایا، بنیادی طور پر تھوڑا سا ہٹا دیا، اور اس کے بعد ان سے کہا کہ ملتے رہو، آپ کے ڈاؤٹس انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے، آپ کے خیالات میں کچھ دم نہیں ہے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے۔ کچھ دنوں کے بعد ملاقات ہوئی تو نمازی تھے اور پابند تھے۔ میں نے پوچھا کہ ایک دم تبدیلی؟
کہا میری بہن کو میری بہت فکر تھی، میری بہن بہت دعائیں مانگی، رات رات تمام روتی رہی میری بہن۔ میری بہن چار مینار جا کر ایسی کتابیں لا کر دیتی تھی جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے فوج کے نوجوان عیسائی لڑکیوں کے گمراہ کرنے میں نہیں آتے تھے، اس کے واقعات ہیں۔ داستان ایمان فروشوں کی ایک تاریخ ہے۔ یہ کتابیں لا لا کر میری بہن مجھے دیتی تھی، تو اردو آتی تھی اس زمانے کے نوجوانوں کو۔ انہوں نے کہا یہ کتابیں پڑھ کر میرے اندر غیرت آئی، اور وہ نوجوان اگر غیرت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے تو میں نہیں گزار سکتا۔ ایمان کتنی بڑی چیز ہے، ایمان کتنی بڑی حقیقت ہے۔ آہستہ آہستہ مجھے سمجھ میں آیا مولانا صاحب، اب تو اتنا یقین ہو گیا ہے، اللہ میرے ایمان کی حفاظت کرے۔ آج امریکہ میں ہے، اپنے بچوں کو دیندار بنا رہا، اپنی بیوی کو دین پر چلا رہا ہے، اپنا سب کچھ۔ لیکن یہ جب ہوا جب کچھ لوگوں نے کام کیا، بہن کی محبت دیکھو کیسے بھائی کے ایمان کی فکر کر رہی۔ آج بھائی کی سنگ دلی دیکھو کہ اپنی بہن مرتد ہو رہی تو بھی کوئی غم نہیں اس کو، یہ اس کی سنگ دلی ہو گئی ہے۔ کہاں چلے گئی بھائی بہنوں کی محبت، کہاں چلی گئی؟ یہ محبت تو مثال میں دی جاتی تھی، لیکن یہ محبتیں سب ختم ہو گئی۔ دنیا 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 اپنا اپنا دیکھ رہے ہیں، سب خود غرض ہو گئے، سب اپنا اپنا دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے محنت کرو، کوشش کرو۔ یہ نئے سال کا آغاز ہے، اگر ہم اچھا کریں گے تو اللہ تعالی ہماری بھرپور مدد فرمائے گا، اور انشاءاللہ یہ حالات بدلیں گے۔ اور جو صدمے ہمارے دل کو ہماری بیٹیوں سے پہنچ رہے ہیں، یہ صدموں کا دروازہ بند ہوگا، اور انشاءاللہ ہماری بچیاں دوسروں کو ہدایت میں لانے کا سبب بنیں گی، لیکن خود ہدایت چھوڑنے والی نہیں، بشرطے کہ سب مل کے توبہ کریں، اور سب مل کر اس نئے سال کو اچھی طرح گزارنے کا ارادہ کریں کہ شاید آئندہ زندگی میں وقت ملے نہ ملے، ہم اسی کو آخری موقع سمجھیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کر کے اچھی فکریں کریں، اچھی محنتیں کریں، گھروں کے ماحول کو بدلیں، تہذیب لائیں، حجاب لائیں، شرعی پردہ لائیں، اور جو جو چیزیں گمراہ ہونے کا سبب بن رہی ہیں اس کو ختم کریں، اسے چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔